اللہ اللہ۔ السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ من اہل بیت، میرے گھر والوں میں سے ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان کے گھر سے، گھر والوں میں سے مہدی کو آنا ہے تو وہ بھی اسماعیلی ہوگا۔ ایک معتبر ترین اور مشہور ترین اور بالکل صحیح حدیث میں یہ بات واضح ہے، اور کچھ علماء کرام سے بات ہوئی، یہاں قریب میں رہتے ہیں، تو یہ حدیث اور اس کے ساتھ کی وہ حدیث کو تصدیق کر کے بتایا گیا، تو انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں یہ تو بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو لفظ صرف امیر تھا، اس کو امیرہم المہدی بنا دیا گیا، اور امیرہم المہدی بنا دیا گیا تو وہ امیر، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو کہ عیسیٰ کے ساتھ مل کر دجال کو قتل کرے گا، کانا بنو اسحاق، وہ اسحاق کی اولاد سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی آل سے ہیں، تو مہدی موعود علیہ السلام بھی اسماعیل علیہ السلام کی آل سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو دجال کو عیسیٰ کے ساتھ مل کر قتل کرے گا وہ کانا بنو اسحاق، وہ اسحاق علیہ السلام کی آل سے ہوگا۔ تو بتائیے کہ پھر مہدی کہاں سے ہوگا؟ اس قسم کی بہت سارے دلائل ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین اہل البیت والقرآن۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ القرآن والمہدی امامنا، قرآن اور مہدی ہمارے امام ہیں، اور مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم ثقلین، تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اہل البیت والقرآن، میرے گھر والے اور قرآن تمہارے درمیان ہے۔ اب اہل بیت میں جو ہیں اس کی فہرست ہے۔ اہل بیت مہدی موعود علیہ السلام کو خاص طور پر بتایا کہ وہ میرے گھر والوں میں سے ہوگا، تو اب اس حدیث کے مطابق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے جو مہدی موعود علیہ السلام ہیں، ان کے متعلق، قرآن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ترکت فیکم ثقلین اہل البیت والقرآن، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے گھر والے۔ گھر والے مطلب مہدی موعود علیہ السلام، ان کا دامن اگر مضبوطی سے ہم پکڑیں گے، قرآن اور مہدی کو ہم اپنا امام بنا کر اس کے اتباع میں ہم چلیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت صحیح ہو سکتی ہے، ورنہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ اس کا مواخذہ فرمائے گا۔ حضرت کوثر مہدوی رحمۃ اللہ علیہ میرے والد محترم نے بھی فرمایا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہوئی۔ میں نے اپنی گفتگو سے پہلے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس سلسلے میں بھی عرض کرتے چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے حدیث کو سناؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اتنی ساری باتیں تو آپ نے جانی، اب درمیان زمانے میں آنے کے متعلق بار بار سنتے آئے ہیں، اس کے مطابق لوگ پوچھتے ہیں کہ آج کون سا زمانہ درمیانی ہے۔ سب سے پہلی تو چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدی تک کے حالات بتائے، اس کے بعد کے متعلق صحابہ نے پوچھا تو انا لا اعلم، اللہ اعلم وانا لا اعلم، اللہ بہتر جانتا، میں نہیں جانتا اس کے بعد کیا ہوگا۔ اب 14 صدی گزر گئی، درمیانی زمانہ آنے کے متعلق بتایا تھا، اب بتائیے کہ 14ویں صدی مطلب آخری زمانہ ہو گیا، آخری زمانہ ہے تو پھر درمیانی کب آئے گا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، کیا آخری زمانے کے بعد درمیانی زمانہ آئے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ پہلے درمیانی، پہلے اول ہوگا، درمیان ہوگا، پھر آخر ہوگا، سمجھنے کی بات ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب اس درمیانی زمانے کے متعلق اور زیادہ اس کو کھروچ کے، تو پھر ٹھیک ہے درمیانی زمانہ سے مطلب کون سی صدی ہوگی وغیرہ وغیرہ، جن کے دماغوں میں دین اور ایمان سے بیزارگی ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام سے وہ ایک طرح سے جو ہے، میں کیا کہوں، کہنے کے زبان خاکم بدہن کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن
نخل کفر نباشت، اس کے تحت میں عرض کروں کہ ذرا جیسا کہ گزشتہ خطبے میں بھی میں نے عرض کیا، ذرا سی کیا دولت آ گئی، ذرا سا کیا مقام مل گیا، ذرا سا کیا بڑے شہر میں چلے گئے، اور ذرا سا کیا ہوائی جہاز میں بیٹھ کر سمندر پار جا کر وہاں بہترین چیئروں پر بیٹھ کر نوکری کرنے لگی، تو کہتے ہیں بھائی مہدی کب آئیں گے، کیا ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنی ساری باتیں بتا کر ہوا مفترض الطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو ان کی اطاعت کرنا، بیعت کرنا فرض ہے۔ برف کے مٹی کے تودوں پر سے اور پتہ نہیں وہ کیسے کیسے پہاڑی چٹیل میدان میں سے پتھریلی زمین پر سے چلتے چڑھتے جاؤ، بیعت کرو، یہ ایک الگ بات ہے، ویسا نہیں فرمایا۔ اور یہ فرمایا کہ برف کے تودے بھی تمہارے اور مہدی کے درمیان حائل ہیں، اس پر سے رینگتے جاؤ اور مہدی کی بیعت کر۔ آمد مہدی کے متعلق حضرت امام والد محترم نے بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ایک نعت مہدی لکھی، اس میں شعر یاد آیا تو میں عرض کروں کہ حضرت کوثر مہدوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنی امت کو نبی نے یہ درس دیا ہے کہ اگر تمہارے اور مہدی کے درمیان برف کے تودے بھی حائل ہیں، اس پر سے رینگتے جاؤ اور مہدی کی بیعت کرو۔ تب یہ اب زمانے کے متعلق بھی پوچھتے ہیں کہ وہ درمیانی زمانہ حقیقت میں کون سا ہے۔ اب وہاں پر بات نہیں پڑی تو دوسرے قسم کی کھکورنی لے کر کھکورتے ہیں، تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل پورے کھلے الفاظ میں زمانے کا بھی تعین فرمایا، اور فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها وفي المئة العاشرة لا يكون سوى المهدي۔ اب یہاں یہ کام ہوا ہے، اور یہ جو حدیث سنا رہا نا، یہ حدیث جو ہے سنن ابو داؤد کی ہے، جلد نمبر 3 یعنی والیوم نمبر 3 صفحہ نمبر 328، حدیث نمبر 887۔ اس حدیث کو سید محمد گیسو دراز، جو ایک زمانے کے اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مفتی بھی ہیں، انہوں نے اس حدیث کو اپنے ملفوظات میں کوٹ کیا ہے۔ یہ امانت داری کا تقاضا تھا، وہ بھی عالم تھے، بڑے مفتی تھے، اللہ ولی تھے، انہوں نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ جو جتنی حدیث میں نے سنائی وہ ساری حدیث اپنے ملفوظات میں کوٹ کیا ہے، لیکن بات کے آنے والے علماء سو جسے کہنا چاہیے، انہوں نے وفی المیات العاشرۃ لا یکون سوى المہدی کٹ کر دیا، حذف کر دیا، اسے ختم کر دیا۔ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اب اس حدیث کا ذرا کھول کر اس کی تفہیم آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ہر 100 سال کے شروع میں فی هذه الامت على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، میری امت کے ہر 100 سال کے شروع میں ایک دین کو تازہ کرنے والا آئے گا۔ وفی المئۃ العاشرۃ لا یکون سوى المہدی۔ اب یہاں پر ہے اصل بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10ویں صدی کے شروع میں جو ہوگا لا یکون سوى المہدی، سوائے مہدی موعود کے نہ ہوگا۔ ابھی اس حدیث کو کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کا بھی انکار کفر ہے۔ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا بندہ دین بانٹنے کے لیے آیا ہے، لوگوں کا دین چھیننے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اور ہم بھی مہدی موعود علیہ السلام کے ادنا سا فالوور، ان کی اتباع کرنے والے ہونے کی حیثیت سے یہی عرض کریں گے کہ رسول اللہ جسے کافر کہے وہ کافر ہے، قرآن جسے کافر کہے وہ کافر ہے۔ ہم کیوں کہنے لگے؟ تو اس حدیث میں واضح کھلے الفاظ میں واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میری امت کے ہر 100 سال کے شروع میں میرے دین کو تازہ کرنے والا ہوگا. وفی المیۃ العاشرۃ لا یکون سوى المہدی، اور 10ویں صدی کے شروع میں جو ہوگا سوائے مہدی موعود کے نہ ہوگا. سنن ابو داؤد کی حدیث. اب اس حدیث کو قرآن سے ملا لیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بہت ساری احادیث کی شکل بنا کر گھڑیں گے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میری احادیث قرآن سے ملا کر دیکھو، اس سے مطابقت ہے تو اس پر عمل کرو، ورنہ میری حدیث نہیں ہے. اس حدیث کو جو کہ 10ویں صدی جسے 1000واں سال کہا جاتا ہے، ابھی سے قرآن میں دیکھیں گے، قرآن سے پوچھیں گے کہ کیا معاملہ ہے. حضور نے تو بتایا ہے، اللہ کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے انہوں نے تو بتایا ہے 1000واں سال 10ویں صدی کے شروع میں مہدی موعود آئیں گے. اے قرآن ہمیں بتا دے وہ 1000واں سال کون سا ہوگا. کیا تیرے دامن میں اللہ نے ایسی آیت رکھی ہے؟ قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن گویا ہوگی، ہم سے کہے گی. کیا کہے گی؟ سورہ سجدہ کی آیت. سورہ سجدہ کی آیت ہے 4 سے 5 تک کی آیت. دو سورے ہیں، ایک حمیم سجدہ، ایک سورہ سجدہ. حمیم سجدہ اور صرف سورہ سجدہ، یہ آیت سورہ سجدہ کی ہے. سورہ سجدہ میں 4 سے 5 تک کی آیت. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. کیا کریں گے اس کا؟ قرآن بھی بول رہا ہے، حدیث میں بھی ہے. قرآن میں ہے 21واں پارہ سورہ سجدہ 4 سے 5 تک کی آیت. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کا شان نزول ہے اس سورت کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو جھٹلایا کافروں نے، تو اس سلسلے میں اس آیت سے پہلے ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی ہے اور بتایا ہے، وہ سب کچھ ہوا. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی اعلان اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا، تو پھر کفار نے مذاق اڑایا، پتہ نہیں کیا کیا ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ایسا عاجز نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کیا قدرت رکھتا ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. اعلان کر دیا اللہ نے. نبوت کا سلسلہ ہم نے ختم کر دیا، ٹھیک ہے، کر دیا ختم. میرے حبیب کے بعد کوئی بھی نبی نہیں، ختم نبوت. لیکن اللہ اتنا بھی عاجز نہیں ہے. پہلے تو ہم نے انسان کو ضعیف پیدا کیا، خلق الانسان ضعیفا. اس کی ضعیفی، اس کا ضعف، اس کی کمزوری کو ہم جانتے ہیں. بھول جاتا ہے، غلطی کرتا ہے انسان. میرے حبیب نے بتایا، اس لیے ہمارا ایک انتظام ہے، میرے حبیب کی امت ضائع ہونے نہیں دیتا. میرا حبیب میرے لیے جتنا حبیب ہے اسی طرح سے اس کی امت بھی میرے لیے بہت پیاری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا منشا یہ تھا، اللہ نے ڈھارس دی اور پوری طرح سے بتایا یدبر الارض من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. فرمایا کہ نبوت سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن میری امت کے، میرے حبیب کی امت کو ہلاکت سے بچانے کے لیے میرا انتظام ہے. اللہ فرما رہا ہے. کب ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس حساب سے، یعنی اس حساب سے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے نا جس وقت یہ وحی نازل ہوئی. وحی کا بھی سلسلہ ختم ہو جائے گا، رسالت نبوت بھی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کو جاری رکھنے کے لیے عاجز نہیں ہے. اس کے بعد بھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، قرآن کے نزول کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ، یعنی اللہ تعالیٰ زمین کی طرف رجوع کرے گا ایک دن جس کی مقدار 1000 سنۃ مما تعدون، 1000واں سال ہوگا.
تمہاری گنتی کے مطابق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب اس حدیث کو جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها وفی المئۃ العاشرۃ لا یکون سوى المہدی، میری امت کے ہر 100 سال کے شروع میں میرے دین کو تازہ کرنے والا ہوگا، اور 10ویں صدی کے شروع میں جو ہوگا سوائے مہدی موعود کے نہیں ہوگا، اور 10ویں صدی کیا ہے 1000واں سال۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد فرما رہا ہے کہ اس کے بعد 1000واں سال تمہاری گنتی کے مطابق پھر سے اللہ تعالیٰ زمین پر ہدایت بھیجے گا۔ اب کون آئے گا بھائی ہدایت لے کر؟ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ کے حکم سے بتایا، اللہ کے بتائے جانے پر بتایا، وہ مہدی موعود ہیں۔ قرآن کی اس آیت کے مطابق 1000واں سال، حدیث کے مطابق 10ویں صدی کا شروع کا مطلب 1000واں سال، اور 1000ویں سال کا مطلب 10ویں صدی کا شروع۔ اور اب آئیے سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو ہم مہدی برحق مانتے ہیں، ثبوت یہ ہے کہ حضرت سید محمد جونپوری 847 میں جونپور، جس کا نام حدیث کے مطابق بتایا کہ اس وقت کریمہ نام تھا اس قریے کا، اب سٹی بن گئے، تو وہاں پیدا ہوئے 847 میں۔ پھر جب بعثت ہوئی آپ کی، اس کے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری صحیح حدیثیں بتائی ہیں۔ وہ صحیح حدیث کیا ہے؟ سچا جو مہدی موعود ہوگا اس کی پہچان یہ بتائی ہے کہ رکن و مقام کے درمیان کھڑے ہو کر، یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر اپنے مہدی موعود ہونے کا اعلان و اظہار کرے گا سچا مہدی۔ سید محمد جونپوری حج سے فارغ ہوئے، رکن و مقام کے درمیان کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ انی عبداللہ وہ تابع رسول اللہ وہ انا المہدی الموعود۔ یہ بھی ایک دلیل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے دعوے کے بعد، اعلان و اظہار کے بعد، مہدی موعود ہونے کا اعلان و اظہار کرنے کے بعد، مہدی برحق جو ہوگا، سچا مہدی ہوگا، بعثت کی، اپنے مہدی موعود ہونے کا اعلان اور اظہار کرنے کے بعد صحیح احادیث میں ہے کہ 7 یا 8 یا 9 سال دنیا میں بقید حیات رہے گا۔ اب اس حدیث کو بھی 1000ویں سال 10ویں صدی کے شروع کی حدیث کو، اس 1000ویں سال کی آیت کو لے کر حضرت سید محمد جونپوری کی بعثت کے متعلق ذرا ہم اس پس منظر میں جائیں اور اس کو جاننے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو 901 کیا ہے؟ 901 10ویں صدی کا شروع، 10ویں صدی کا شروع ہے۔ 901 مطلب قرآن کی آیت کے مطابق 1000واں سال۔ ثابت ہو گیا قرآن اور حدیث سے کہ سید محمد جونپوری حدیث کے مطابق 10ویں صدی کے شروع میں اپنے مہدی موعود ہونے کا اعلان و اظہار کیا۔ قرآن کی آیت کے مطابق 1000ویں سال اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو پھر سے زمین پر ہادی کے ذریعے، مہدی کے ذریعے بھیجا، حجت تمام ہوئی، اور پھر اس طرح سے سید محمد جونپوری اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، یہ اعلان و اظہار کیا۔ اس کے بعد ہندوستان آئے، احمد آباد بڑلی میں پھر سے اپنا اعلان و اظہار کرتے ہوئے ہجرت پر ہجرت کی، جاتے جاتے افغانستان پہنچے۔ وہاں فرحہ مبارک میں آپ کا روزہ ہے، آپ کا وصال 910 میں ہوا۔ 901 10ویں صدی کا شروع حدیث کے مطابق اور قرآن کی آیت کے مطابق 1000واں سال وہ پورا ہو گیا۔ اور دوسری دلیل اس کے بعد کی، اور ایک جو دلیل ہے کہ سچا مہدی جو ہوگا وہ اپنے اعلان و اظہار کے بعد 7 یا 8 یا 9 سال دنیا میں زندہ رہے گا۔ 901 میں اعلان و اظہار کیا، 910 میں آپ کا وصال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرمائے۔ کتنے سال ہوئے؟
9 سال ہوئے، یہاں بھی حجت تمام۔ تو اس طرح سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں گھبرانے کی، شرمانے کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں، اور بہت ساری حدیثیں ہیں، اور مہدی موعود علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو اجاگر کیا۔ ایک مرتبہ فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن ولد عبد المطلب سادات اہل الجنت انا وحمزہ وعلی وجعفر والحسین والحسن وحسین والمہدی۔ زبردست حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی صفحہ نمبر 501، حدیث نمبر 4080 پر 7، جلد نمبر 2۔ یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، فرمایا کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا، نحن ولد عبد المطلب، ہم عبد المطلب کے بیٹے ہیں، سادات اہل الجنہ، جنت کے سردار ہیں۔ کون ہیں؟ انا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف فرمائے تھے، انا، میں، وہ حمزہ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، وہ علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، والجعفر، جعفر الطیار رضی اللہ عنہ، والحسن، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، والحسین، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، والمہدی، اور مہدی موعود علیہ السلام۔ ان کو بھی اپنے ساتھ جنت کے سرداروں میں سے سردار بتایا۔ مطلب یہ کہ مہدی موعود علیہ السلام کو ہم ان کے مقام و مرتبے کو جب تک نہیں سمجھتے ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ جب تک ہم اپنے دل سے، سچے دل سے مہدی موعود علیہ السلام کی صحیح تصدیق نہیں کرتے، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اور جو بھگوڑے ہیں، جو بھاگ جاتے ہیں غلط سمجھ کر، ہلکے سے لے کر، وہ بڑے بدبخت ہیں، ان کو چھوڑیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی اور سچے مہدویہ عقائد کی مکمل حفاظت کریں۔ گزشتہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے، وہ ہاتھ سے چلی جائے تو پھر سے ہم کما سکتے ہیں، اسے پھر سے حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کی کوئی چیز بھی پھر سے کوشش کر کے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ایمان اور صحیح عقائد، ہم مہدوی ہونے کی حیثیت سے صحیح جو عقائد ہیں وہ اگر صلب سے ہمارے نکل جائے تو اسے واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کی بیعت کرنا مفترض اطاعت، یعنی کہ ان کی اطاعت فرض ہے۔ اب اس فرض کو جب تک ہم پورا نہیں کرتے اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم ہمارے مقام و مرتبے کو پہچانیں۔ اور حضرت کوثر مہدوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ادھر ادھر جو بھٹکتے ہیں، یہ جماعت میں چلے گئے، وہاں چلے گئے، یہاں چلے گئے، دامن میں اپنے لے کے لال و گہر، دامن میں اپنے لے کے لال و گہر، پھر در بدر ہے کیوں ناداں تجھے کیا ہوا۔ ہم اپنے دامن میں قرآن اور حدیث کے مطابق مکمل دلائل کے ساتھ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت جسے مراد اللہ کہا جاتا ہے، جسے امر اللہ کہا جاتا ہے، ہم نہیں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امر اللہ، مراد اللہ، خلیفۃ اللہ، معصوم من الخطا، ہوا مفترض الطاعات۔ یہ ساری باتیں بتائیں۔ ویسی بڑی ہستی اللہ کے بعد رسول اللہ کا مقام، رسول اللہ کے بعد مہدی موعود علیہ السلام کا مقام، جب تک ہم اسے مکمل سمجھ نہیں پاتے اور جب تک ہم ان باتوں کو اپنے دامن میں نہیں سماتے اور دل میں نہیں بٹھاتے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو جب تک نہیں ڈھالتے، ہم صحیح معنوں میں مومن و مصدق و مہدوی کہلانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ ابھی بہت ساری باتیں ہیں، اگلی ملاقات میں اور کچھ باتیں بتائی جائیں گی انشاءاللہ، لیکن یہ ساری باتیں آج تھوڑا سا وقت زیادہ لے کر اس لیے بتایا کہ ولادت مہدی موعود کا دن ہے، جشن ولادت مہدی موعود کا دن ہے، اس لیے آج ہماری بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ اس خوشی کے موقع پر اتنی بڑی ذات گرامی مرتبت جس کا
جس کی ہم تصدیق سے بہرور ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے تاکہ ہم جشن منائیں، خوشیاں منائیں، ہمارے اپنے دلوں کو پوری طرح سے مسرور کریں، ہم اپنے آپ کو بہت بڑا خوش قسمت سمجھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے آج یہ ساری باتیں دلائل کے ساتھ وہ فضیلتیں و مقام و مرتبہ جو مہدی موعود علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، خود اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بتایا، یہ ساری باتیں کہنے اور سننے کی جو سعادت حاصل ہوئی، آج بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ خوشی منائیے، ہمیشہ خوش رہیے، کہیں جا کر اپنے آپ کو نہیں جھکائیے۔ سب اپنے اپنے عقائد کا پرچار کرتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے صحیح عقائد کو یہ ساری دلائل کی بنیاد پر ثابت کر سکتے ہیں، اسے منوا سکتے ہیں، ڈرنے اور گھبرانے کے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی ہمت و سکت و صلاحیت عطا فرمائے، اور ان صحیح عقائد پر مہدوی ہونے کی حیثیت سے حضرت امامنا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام کی تمام تر تعلیمات کو جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمارے سامنے موجود ہیں، اس کو صحیح پوری طرح سے جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قدم آخر اس پر ثابت قدمی سے جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور جب خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، جب دم واپسی ہو ہماری تو ہمارے زبانوں پہ، ہماری لبوں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آخر میں خطبہ ختم کرتے ہوئے ایک مرتبہ آج کے اس یوم کے ولادت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے جشن کے خصوص میں یہ کہتا ہوں، آپ بھی اپنے دل میں کہیے، القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا، القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا، القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا، ونصدق ان المہدی الموعود قد جاء ومضى۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ